بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے پاس بروقت ساری رقم موجود نہیں ہوتی کہ اس چیز کو خرید لے، تو وہ کسی دوسرے شخص کو یہ کہتا ہے کہ آپ یہ چیز خرید لے اور جب آپ خریدیں گے تو پھر میں آپ سے ادھار خریداری کے طور پر قیمت بڑھا کر یہ خریدوں گا۔ تو اس شخص کے اس وعدہ اور یقین دہانی کو جو اس نے ایشورنس کی ہے، اس کی بنا پر دوسرا شخص وہ چیز خرید لیتا ہے اور خریدنے کے بعد پھر اسے ادھار پر نفع کے ساتھ فروخت کرتا ہے۔ یہ جو صورت ہے آج کل غیر سودی بینکوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور اس کو بینک کی اصطلاح میں مرابحہ للآمر بالشراء کہا جاتا ہے، یعنی مرابحہ ٹو دی پرچیز آرڈر، کہ اس میں پہلے سے آرڈر وصول کیا جاتا ہے، پھر چیز خرید کر کلائنٹ کو بیچ دی جاتی ہے۔ قدیم فقہاء کرام نے بھی اس صورت کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کو اس شرط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے کہ جس شخص کو خریداری کا حکم دیا گیا ہے، یعنی بعد میں جو بیچنے والا بنے گا، تو جس شخص کو خریداری کا حکم دیا گیا ہے پہلے وہ اپنے لیے اپنے نام سے وہ چیز خرید لے، اور خریدنے کے بعد اس پر خود یا وکیل کے ذریعے سے قبضہ اور پوزیشن حاصل کرے، اور پھر قبضہ حاصل کرنے کے بعد باقاعدہ ایک آزادانہ اور مستقل معاملے کے تحت، ایک انڈیپینڈنٹ معاملے کے تحت اس پہلے وعدے کرنے والے شخص کو یہ چیز فروخت کر دے جس نے اس خریداری کا وعدہ کیا تھا۔ تو اس صورت میں جو سابقہ وعدہ ہے اس پر عمل درآمد تو کسی پر لازم نہیں ہوگا۔ اگر وعدہ کرنے والے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس پر قانوناً کوئی لازم نہیں ہوگا کہ وہ یہ چیز ضرور خریدے، لیکن اگر وہ وعدے کے مطابق خرید لیتا ہے اور بیچنے والا بیچ دیتا ہے اور بیچنے والے نے پہلے اس پہ قبضہ بھی کیا ہے، ساری چیزیں کی ہیں، تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ وعدہ کے نتیجے میں کوئی بائنڈنگ اور پابند نہیں ہے، لہٰذا ہر ایک معاملہ کرنے یا نہ کرنے میں آزاد ہوگا، اور جانبین کے لیے صرف شرعی حوالے سے یہ مستحسن ہوگا، کمینڈیبل ہوگا، یعنی بہت اچھا ان کے لیے باعث ثواب ہوگا کہ انہوں نے آپس میں جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کریں، لیکن اگر کوئی پورا نہیں کرتا تو اس پر جبر کسی بھی طرح نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس مسئلے کا عام فقہی اصول کے تحت تو یہی حکم بنتا ہے، اور ایک مفتی کے سامنے جب اس طرح کا معاملہ آئے تو اگر وہ لوگوں کے عام معاملات ہیں، روزمرہ کے معاملات ہیں، نارمل ڈیلنگز ہیں، تو اس میں مفتی سب سے پہلے اسی اصول کو اپلائی کرے گا اور اس معاہدے کو لازمی حیثیت نہیں دے گا، بلکہ وہ ترغیب دے گا۔ اگر ترغیب وہ دینے کے نتیجے میں خریدار نہیں لیتا تو اس کو پابند نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں ایک مشکل پیش آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ یہ چیز خرید لیں اور پھر میں آپ سے خریدوں گا، تو اس میں مشکل پیش آتی ہے، خاص کر اداروں کے جو معاملات ہیں، جیسے کسی بینک کے ساتھ کوئی یہ معاملہ کرے اور بینک کسی کی شخصی طلب اور رغبت اور ڈیمانڈ پر کوئی چیز خرید لے اور بعد میں وہ شخص لینے سے انکار کر لے، تو بینک وہ چیز جب کسی اور کو فروخت کرے گا تو بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کو قیمت مل جائے جو اس نے ادا کی ہے۔ تو یہ بھی ایک خطرہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خریداری اس کا نہ مل جائے۔ تو اس طریقے سے یہ مشکل پیش آتی ہے، اور یہ مشکل صرف بینک کے معاملات میں پیش نہیں آتی۔ اگر ایک شخص نے دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا اس طرح اور اس نے کوئی چیز خرید لی، لیکن وہ چیز ایسی ہے جس کا عام طور پر کوئی خریدار نہیں ملتا، یعنی عام لوگ اس کو نہیں خریدتے، ایک اسپیشل قسم کی چیز ہے کہ اس علاقے میں ہر کوئی اس کو نہیں خریدتا، تو اس صورت میں بھی اگر خریداری کا وعدہ کرنے والا اپنا وعدہ پورا نہ کرے تو یہ جو دوسرا فریق ہے یہ واضح حرج اور مالی خسارے میں مبتلا ہوگا۔ تو اس میں یہ حرج والی صورتیں بھی پیش آ سکتی ہیں۔ تو یہ ایک مشکل ہے، تو اس طرح مشکل صورتحال کے حل بھی فقہاء کرام نے پہلے سے پیش کیے ہیں، اور فقہاء کرام نے قاعدہ طے کیا ہے، ذکر کیا ہے
کہ المواعید قد تکون یا قد تجعل لازمۃ لحاجت الناس، promises may render binding due to the needs of people، یعنی جب وعدہ پورا کرنے کی وجہ سے دوسرا شخص کسی واضح حرج میں اور مالی خسارے میں مبتلا ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں وعدہ کرنے والے پر پھر وعدہ پورا کرنا شرعاً اور قانوناً لازم ہوگا، اور اگر وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا تو اس وعدہ خلافی کی وجہ سے دوسرے فریق کو جو مالی خسارہ اور جو لاس ہوا ہے تو وہ قانون کی طاقت سے اس شخص سے وصول کیا جائے گا جس نے وعدہ کیا تھا۔ اس طرح مسلمانوں کے جرگے کے ذریعے، جماعت المسلمین کے ذریعے بھی اس سے تاوان وصول کیا جا سکتا ہے۔ تو تاوان کی صورت یہ ہوگی کہ اگر وہ چیز بالکل ہی نہ بکے تو وہ چیز اس کے حوالہ کی جائے گی اور اس پہ جتنے اخراجات اور کاسٹ آئے ہیں وہ سارے کے سارے اس سے وصول کیے جائیں گے، اور اگر وہ چیز بک تو جاتی ہے یا بک گئی ہے لیکن اس قیمت سے کم پر بک گئی ہے جس پر خریدی گئی تھی تو پھر قیمت کی یہ جو کمی ہے، ڈفرینس ہے، یہ وعدہ خلافی کرنے والے سے وصول کیا جائے گا۔ البتہ اس صورت میں جو حقیقی نقصان ہوا ہے وہ اس وعدہ خلافی کرنے والے سے لیا جا سکتا ہے، جو متوقع نفع ہے، جو اسٹیمیٹڈ پرافٹ ہے کہ یہ چیز اگر میں بیچ دیتا تو اس پہ مجھے اتنا نفع حاصل ہوتا، تو وہ نفع جو ہے وہ اس وعدہ کنندہ سے وصول نہیں کیا جا سکتا، جو متوقع نفع ہے۔ جو حقیقی خسارہ ہے اور تاوان ہے، جو ایکچوئل لاس ہے، صرف اس حد تک اس سے وصولی کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک اصول فقہا نے ذکر کیا ہے۔ اب اس اصول کی امپلیمنٹیشن جو ہے ایک مفتی بڑے احتیاط سے کرے گا۔ غیر سودی بینکوں میں جو ادارہ جاتی معاملات ہے تو اس میں تو مرابحہ کی ہر صورت میں اس اصول پہ عمل کیا جائے گا، کیونکہ بینک کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور عموماً بینک میں لوگوں کے اموال ہوتے ہیں جو بطور مضاربت کے اور امانت کے ہوتے ہیں۔ اگر اس میں دوسرے فریق کو اس طرح وعدہ خلافی کی اجازت دی جائے تو صرف بینک کا نقصان نہیں بلکہ عام جو لوگوں کے ڈپازٹ پڑے ہوئے ہیں، جو ڈپازٹ ہولڈر ہیں، ان سب کا اس میں نقصان ہوگا۔ تو مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ بینکوں کے جو اس طرح کے وعدے کے معاملات ہیں، جو لوگوں نے وعدے کیے ہیں بینک سے کہ ہم آپ سے خریدیں گے، تو یہ وعدے تو بہرحال لازم قرار دیا جائے۔ اگر کوئی اس پہ وعدہ خلافی کرتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس سے تاوان وصول کیا جائے۔ لیکن جو لوگوں کے انفرادی معاہدات ہیں، جو انڈیویجول لیول پر ہوتے ہیں، تو اس میں مفتی کٹ سے یہ حکم نہیں لگائے گا، بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ اس صورت میں اگر وعدہ پورا نہ کیا جائے تو دوسرے فریق کو کوئی حقیقی اور جینولی کوئی نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نقصان ہو رہا ہو، جینوئن نقصان حقیقی ہو رہا ہو، تو پھر وہاں وعدہ لازم ہونے کا فتویٰ دے اور اس کے اوپر نقصان کو لازم کرے، اور اگر کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو محض وعدے کی بنیاد پر اس کے اوپر کوئی تاوان لاگو نہ کرے، اور اس کے اوپر یہ چیز جو ہے لینا اور وعدہ پورا کرنا یہ لازم نہ کرے، بلکہ دوسرے آدمی کو جس سے وعدہ کیا گیا تھا اس کو کہا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر یہ آپ سے نہیں خریدتا تو مارکیٹ کھلی ہے، آپ کسی اور کو بیچے، یہ قیمت آپ کو ہر ایک دے گا، تو اس کو کہا جائے کہ تم اپنے طور پر اپنے معاملے کو حل کرو۔ اب یہ ساری صورتحال اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ایک فریق دوسرے سے وعدہ کرتا ہے، اور وہ دوسرا فریق جس سے وعدہ ہوا ہے وہ جب وہ خریداری کرتا ہے تو پھر یہ پہلے والا مکر جاتا ہے، اور اس میں ایک ٹینشن اور ایک حرج کی صورت بنتی ہے۔ تو اس پوری صورتحال سے بچنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص جب دوسرے کے ساتھ وعدہ کرے کہ آپ یہ فلاں قسم کی چیز میرے لیے خریدیں، میں آپ سے خریدوں گا، تو جس کے ساتھ وعدہ ہوا ہے وہ جب مارکیٹ سے چیز خریدتا ہے تو وہ حتمی خریداری نہ کرے کہ فائنل ڈیل کر کے چیز حتمی طور پر خریدے، کیونکہ یہ خدشہ موجود ہے کہ جس نے وعدہ کیا تھا ہو سکتا ہے وہ بھاگ جائے۔ تو ایسی صورت میں وہ خیار شرط کے ساتھ معاملہ کرے، جو ایک مستقل چیپٹر ہے فقہ میں، آپشن کلاز ہے، کہ اگر کوئی خریداری کرتا ہے اور یہ شرط لگاتا ہے کہ مجھے 3 دن تک اختیار ہوگا، 3 دن کے اندر میں اس معاملے کو یا تو حتمی کروں گا یا اگر مناسب نہیں لگا تو پھر ختم کروں گا، کینسل کروں گا، تو اس طرح خیار شرط کے ساتھ وہ چیز خرید لیں۔
اب جب اس نے خیار شرط کے ساتھ چیز خرید لی تو پھر وہ خریدنے کے بعد جو ہے وعدہ کرنے والے کے پاس آئے کہ بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے یہ چیز لینی ہے نہیں لینی. اگر وہ کہتے ہیں کہ لینی ہے تو اس کو بیچ دیں، اور اگر وہ وعدہ سے مکر جاتا ہے نہیں لیتا تو پھر اس کے لیے راستہ کھلا ہے، اور یہ چیز واپس کر سکتا ہے سپلائر کو جس سے اس نے خریدی ہے، اس لیے کہ اس سے اس نے حتمی طور پر نہیں خریدی تھی بلکہ خیار شرط کے ساتھ خریدی تھی اور آپشن کلاس کے ساتھ خریدی تھی. تو جب اس کے پاس راستہ موجود ہے تو اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے وہ اس اختیار کو استعمال کر سکتا ہے، اور جس سے اس نے یہ چیز خریدی تھی اس کو یہ چیز خیار شرط کے تحت واپس کر سکتا ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنے نقصان کو کور کر سکتا ہے. تو یہ طریقہ بینکوں میں بھی اختیار کرنا چاہیے اور انفرادی معاملات میں بھی اختیار کرنا چاہیے، تاکہ بعد میں جو وعدہ خلافی کی وجہ سے جو حرج اور مشکلات پیدا ہوتی ہے تاکہ وہ صورتحال ہی پیش نہ آئے. تو آج کے درس میں اس کا ایک بنیادی تعارف ہو گیا. اب اگلے درس میں انشاءاللہ یہ جو وعدے والی بات ہے کہ ایک پرامس کرتا ہے ایک آدمی دوسرے کے ساتھ، اور پھر اس پرامس کی بنیاد پر دوسرا آدمی خریداری کرتا ہے، تو اس حوالے سے کچھ مزید اہم مسائل ہے تو اس کو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.